اینڈ illicit drug trafficking، اس پر آج اویئرنیس پروگرام ہے۔ میں سوچ رہا تھا صبح کہ جو ہم اکثر ڈرگس کا نام لے لے کے اور ریپیٹ کرتے، کچھ تھوڑا بہت ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس کا میکانزم جو ہے نا، اس پر اگر ہمیں پتہ چلے کہ اس کا بیسک بنیاد کیا ہے اس کی، تو اس سے ہم دور رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اسٹڈی کے دوران میں نے دیکھا کہ 4 ڈومینز ہیں جس پر ہمیں کاشس رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے بایولوجیکل ڈومین، دوسرا سائیکولوجیکل، تیسرا سوشل اور چوتھا اسپریچول۔ کتنے ڈومینز ہیں؟ اگر ان میں سے ایک بھی مس ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم کسی جگہ بھی ایسی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پہلا جو میں نے بتایا بایولوجیکل ریلیٹس ٹو برین، آپ کے دماغ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور جب ہم کالج میں اکثر ہم جینیٹکس میں دیکھتے تھے کہ جینز، ایوری تھنگ از کنٹرولڈ بائی اور جینز، ایون کہ ہمارا بیہیویئر جو ہم سوچتے ہیں الٹیمیٹلی دس کمز فرام یور جینز۔ اور جینیٹسسٹ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو ہماری تقدیر ہے، ہم سوچتے ہیں کہیں جگہ ہماری تقدیر لکھی ہوئی ہے، وہ بھی بیسیکلی جینز میں ہی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر انوائرمنٹ سیم رہتا ہے، جینز کو اپنے ایکسپریشن ملنے کا موقع ملتا ہے، تو کب انسان کو کیا ملنے والا ہے، بہت کچھ صرف مطلب جینز میں ہی ہماری تقدیر لکھی ہوتی ہے۔ یعنی بایولوجیکل کمپوننٹ میں جو اس کے ہمارے ٹاپک کے ریلیٹڈ یہ ہے کہ انوائرمنٹل ایفیکٹ ان پر ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کس ماحول میں رہتے ہیں اس پر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ ہمیں ایک جو پچھلا یعنی آج سے پہلے جو سسٹم ہمارا تھا، ہم صرف سوچ رہے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد، جو یہ تھوڑا کرٹیکل ہے، آپ اس کو علم نہیں لینا، ہمارے آبا و اجداد تھے، بہت عظیم تھے، نیک تھے وغیرہ وغیرہ، مگر اس خود سی تعریف میں ہم بہت کچھ کھو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل میرے ماموں گریٹ تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، میں فلان خاندان سے ہوں، اتنا بڑا ہمارا خاندان، اور یہ بولتے بولتے ہم بہت کچھ اپنے ساتھ غلط بھی لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑا کریٹیکل سوچنے کی ضرورت، پروموٹ ہم نہیں کر سکتے بھئی ہمارے آبا و اجداد اس معاملے میں اچھے نہیں تھے، ایسے نہیں تھے، یہ پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر سیلف انالیسس اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے وہاں پہ کریٹیکل لیول کی تھنکنگ بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم گھر میں سے یا اپنے آبا و اجداد میں سے یا اپنے خاندان کو ماڈل بنا کے پیش کرتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں یا بڑی چیزیں جو غلط ہیں وہ اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم میں سے کوئی ریلیٹیو بہت عظیم تھا، اس کے ساتھ فار ایگزامپل اس جیسی چیز لگی تھی، تموک اس جوان باقی چیز اس کرن سیریل سمو کرو، یہ چیز سے مائنس کرت سے واریاہ رومنٹسائز کرن، یتھی اس بوزن چھ پتن باسان اس تیوت بوڑ یہ معاملہ، یہ ہمارے ساتھ انکانشیسلی انسٹال ہوتا ہے ہماری زندگی میں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کریٹیکل لیول کی تھنکنگ پہ ہمیں ہر کسی ریلیشن میں کریٹیکل سسٹم پہ اپنے آپ کو موڈیفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیرنٹنگ تھوڑا موڈیفائی ہوئی ہے آج، پیرنٹنگ جو ہم پیرنٹنگ کرتے ہیں، بچوں کا کیئر کرتے ہیں، پہلے ہم کامن سینس پیرنٹنگ کرتے تھے، کامن سینس۔ فار ایگزامپل ایک یہ اس واریاہ رُت، سون ہمسائے اس واریاہ گریٹ، یا یتھ مالس میں سوچ ام کمو ناو، ٹھیک ہے، یا ونوس گگر سن تو بریر سن دلیل تاتھ مز مورل سٹوریز آسان کی، سو اس کامن سینس اپروچ پیرنٹنگ ہند یم سۭتۍ أسۍ بچہ ٹھیک ٲسۍ کران، یا یم اصلی مسئلہ یم سٹریسز تو سٹرینز لائف مز یوان، امیک علاجس کس شکارس مز یمیک شکار تہ گژھان۔ یعنی ہم ان سٹریس اور سٹرینز جو ہماری زندگی میں آتے ہیں، ان کا علاج ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم یہاں پھنس جاتے ہیں۔ کس میں؟ ہمیں کبھی لگتا ہے یہ آلٹرنیٹو ہے اس سٹریس کا جو ہم فیس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں ان چیزوں پر جب ہم سوچیں گے بہت کچھ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی سب کچھ بھی اگر پاسبل ہے۔ میں بول رہا تھا پیرنٹنگ جو ہے پہلے کامن سینس پیرنٹنگ ہوا کرتی تھی، شاول دلیل، برسن دلیل، کاؤسن دلیل، اچھی باتیں تھی، مورل سٹوریز اس کران، پتہ اس کن لیولے پر پن سٹینڈارڈ ہیکان ٹھیک تھا۔ مگر آج تھراپٹک پیرنٹنگ الٹرنیٹو ہے، آج پوری ورلڈ میں لاجک ریزن بڑا ہے، آج نہیں چلتا ہے وہ گگر۔ اگر اس فار ایگزامپل گگر سن تو بریر سن ونو اک دلیل چھ کہ گگر کو تھیور سے تم ترو شین، گگر بائے اس تمس رنان یہ سا
اللہ رنان گگر بائے پتہ گۄڈنٮ۪تھٕے سُہ چھا رنان کِنہٕ نہ تِکیٛازِ آز چھِ لاجِک آز چھِ ریٖزن أسۍ وٕچھو گۄڈنٮ۪تھ سُہ کَتہِ رَنہِ اللہ آز گژھن کوسچنٕز دیٹ میٖنٕز وۄنۍ چلہِ نہٕ کامن سینس پیرنٹنگ ہٮ۪کن نہٕ آز ہیٚکہِ سیوٚد ؤنِتھ بچہِ گگر ہیٚکہِ نہٕ رٔنتھٕے سُہ ہیٚکہِ یا گۄڈٕ رٔنِتھ ژٕ وَنکھ تٔمِس کر ژھۄپ ژٕ بوز میون وہ نہیں چلے گا یہ چھنہٕ ایجوکیشن کینٛہہ پراپر آج ریزن بڑا ہے آج تھراپٹک پیرنٹنگ آج آپ کو لاجک اور ریزن کے ساتھ سمجھانا ہے ہر کسی مطلب اپنے آپ کو بھی یا اپنی فیملی یا سوسائٹی میں لاجک اینڈ ریزن ہم کیوں ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں اس کے لیے لاجک سے نو ٹو ڈرگس نو کبھی مانتا ہی نہیں ہے انسان مت کر ایسا کیوں میں نے جو بولا وہی کرو یہ بات بھی آج ٹھیک نہیں لگتی ہے یعنی آج ایسا زمانہ ہے اگر کسی چیز کو آپ ریزن کے بغیر پروموٹ کرو گے نہیں یہ نہیں کرنا ہے وہاں سے بولو گے جواب آئے گا کیوں نہیں ہمیں بتائیے تو صحیح پتہ اس وَنان یہ اس ووٚن تہٕ دیٹ ڈزنٹ یہ أسۍ وَنان چھِ تہِ چھُ کَرُن اَتھ چھُنہٕ سوال کانٛہہ کَرُن دماغ مطلب وہ اتھ نیرِ سولوشن کے وہ شکار ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو آنسر نہیں دیا اس کے اٹھائے ہوئے سوال تھراپٹک پیرنٹنگ ریزن گژھِ پانس آسن وائی وی شوڈ ناٹ گو فار دس آر دیئر اینی آلٹرنیٹیوز اگر کوئی پھنس جاتا ہے اگر ایسی سچویشن کسی اور کو آتی ہے اس کو بچنے کے کیا طریقے ہیں دیٹ مینس تھراپٹک پیرنٹنگ یہ سوری بایولوجیکل ریلیٹڈ کیا بایولوجیکل اس میں کیا ہے خاص پوائنٹ جو جین ہوتا ہے نا دیٹ ایکٹس ایز اے سیڈ جین پہ ہمارا افیکٹ جو ہے جینیٹک خاندان کان یتھ أسۍ ونان چھِ دیٹ از لائک اے سیڈ أسۍ چھِ ونان کان ہسا چھِ اَسہِ چھُ روٗدمُت یہ تمے کلچر سپوز یا کانٛہہ کلچر یہِ چھُ پتہٕ پٮ۪ٹھے آمٕتۍ وۄنۍ کتہِ گژھِ اتھ علاج دس از اے سیڈ ساینس حساب چھِ یہِ انوائرمنٹل افیکٹ آن یور جین یہ سیڈ چھِ کران کٲم یہ گژھِ تیٚلہِ پرموٹ یعنی یہ گژھِ تیٚلہِ فلورش جب اس کو سوئل ملتی ہے کتھ چھا یوکُن سروین چھا دِوان یوکُن اگر اس کو سیڈ کو سوئل ملتی ہے دس پلانٹ ول گرو اگر اس کو سوئل نہیں ملتی ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یعنی آپ کو اس چیز کو سوئل نہیں پرووائڈ کرنی ہے تو فرٹائل مینز یور باڈی یور پرسنالٹی اگر تو if your personality acts as a soil for the modified gene which was modified for the drugs یا تُہُنٛد سوچ تَتھ کیٛاہ چھُ کَرُن کٲم تیٚلہِ گژھِ کٲم تیٚلہِ گژھِ سُہ فلورش ادروایز اگر تُہۍ تَتھ سویل کٔرِو نہٕ پرووایڈ کینٛہہ تُہۍ دِیِو نہٕ پننہِ زندگی منٛز اَتھ جاے کینٛہہ دیٹ ول ناٹ فلورش نمبر 1 نمبر 2 psychological point this is like software brain physical organ genetic cells وغیرہ psychology is your software ٹھیک ہے نا پروگرام جیسا آپ کا موبائل ہے یا اگر یہ مائک چھ یا چل کہ اتھے پٲٹھۍ تھاوو یہ چھُ just like instrument یِم اتھ پروگرامنگ چھِ آسان کُنہِ instruments that is software software means سوچ سُہ کِتھ کٔنۍ گژھِ اَسہِ ٹھیٖک سُہ software چھُ update modify کرُن that is knowledge is the weapon knowledge خٲطرٕ کٔرِو تُہۍ classification of all the drugs گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ أسۍ کران ڈرگ بیٛاکھ misconception چھِ أسۍ چھِ ڈرگ دوا تہِ آسان چھِ ڈرگ ہُہ تہِ چھِ آسان ڈرگ اَسہِ چھِنہٕ اَتھ خاص فرقہ باسان یہ چھِ میڈیسنل اینڈ نان میڈیسنل ڈرگس جو ہمیں ڈاکٹر دوائی پرووائڈ کرتے ہیں دوز آر میڈیسنل ڈرگس ٹھیک ہے نا that are those are recommended dosage compensation dosage by doctor usage by doctor کتنا amount کب کتنا آپ استعمال کرو گے بس وہی تک کرنا ہے that is medicinal اگر یہی ہم پرونا کریں گے فار ایگزامپل ڈاکٹر نے کسی کو ریکمنڈ کیا آپ 5 دن تک یہ ٹیبلٹ کھاؤ یہ خود کھاتا رہتا ہے پھر 1 منتھ تک جسٹ لائک دیٹ ڈرگ اسی ڈرگ کی طرح دیٹ از ڈرگ ایڈکشن یعنی میڈیسنل ڈرگ بھی ڈرگ ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں وہ ہمیں ڈیمیج کرتے ہیں ٹھیک ہے نا بایولوجیکل سائیکولوجیکل اب سوشل ہے بہت ہی امپورٹنٹ جس میں زیادہ آج کل جو ڈرگ پھیل رہا ہے یعنی ڈرگ ٹریفکنگ ڈرگ وغیرہ یہ ہے سوشل ریلیشنز کا سوشل ریلیشنز اس میں وہی آتا ہے پھر آپ کے ریلیٹیوز پیرنٹس ماموں موسی خالہ وغیرہ ان کا گھر جن کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے آپ کا اسکول آپ کے کلاسز یونیورسٹی جہاں جہاں آپ جائیں گے جتنے ریلیشنز آپ قائم کریں گے وہاں کہیں نہ کہیں آپ کو ایسے سچویشنز آئیں گے ٹھیک ہے نا سوشل ریلیشنز اور سب سے زیادہ جو یہ 8 تک سے اوپر جو ہماری ٹین ایج ہے اس میں ہم زیادہ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں بیکاز ایج آف رومانٹسزم از انسٹالڈ ان آور لائف رومانٹک ہونا افیکشن ہونا ٹو لو اینڈ ٹو بی لوڈ دس از رومانٹسزم یہ سب سے بہتر ہے
25 ایئرس کے بعد, آپ کی میرج کے بعد لائف ٹائم ہی ہے. اصل لو جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں دیٹ از موسٹ آف دا ٹائم یو لیو ود. جو آپ وہ ہے نا سمپل سی, میں نہیں چاہتا ہوں میرے سے کوئی بیان بھی ہو, مگر سمجھانے کے لیے یہ کہ پہلی نظر وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے نا, یعنی اس طرح ہم سوچتے ہیں پہلی نظر میں پیار وغیرہ ایسی چیزیں, یہ وہ بالکل ہے ہی نہیں. دس از ٹوٹل آرٹیفیشل, یہ اصل ریئلٹی یہ نہیں ہے. دس از ناٹ. آپ پڑھیے اینیمل بیہیویئر میں ایک ہے میکانزم آف لو, ایک بالکل چیپٹر ہے میکانزم آف لو. سائنٹیفک بیس اس کی ہے جس کے ساتھ آپ بہت زیادہ ٹائم گزارتے ہیں, آپ کا برا سب کچھ اوپر ڈاؤن اپ ڈاؤن لائف جس کے ساتھ آپ گزارتے ہیں, آپ بہت سالوں کے بعد, بہت دیر کے بعد اس بانڈ میں آتے ہیں. کس بانڈ میں؟ جس کو ہم رومانٹسزم کہتے ہیں. یعنی ایسا ساتھی جس کے ساتھ آپ بہت ٹائم گزارتے ہیں, پھر آپ کے مشکلات وہ دیکھتا ہے, یا ریسیپروکل میں آہستہ آہستہ پھر آپ جینا ایک ساتھ سیکھ جاتے ہیں. بہت ٹائم کے بعد آپ کی افیکشن جو بڑھتی ہے, دیٹ از ریئل میکانزم آف لو. یہ ایسا ہے سیلاب کی طرح, پہلی نظر وغیرہ وغیرہ, میں نے پہلی بار دیکھا پھر مجھ پر اثر ہوا وغیرہ. جب یہ آرٹیفیشلی آپ کو ریئلٹی میں دیکھتے ہیں, یہ کچھ نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں مجھے جو ملنا تھا وہ نہیں ملا, آپ ان دوسری چیزوں کی طرف اپنے آپ کو رومانٹیسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹین ایج بذات خود رومانٹک ہے. اگر آپ کا کوئی ساتھی ہو نہ ہو, آپ کی لائف حسین ہوتی ہے, آپ کا ذمہ داری آپ کی کم ہوتی ہے, سب کچھ چیزیں آپ اپنے آپ ہی خوش. کوئی ٹین ایجر اپنی ٹین ایج میں ہمیشہ خوش رہتا ہے, مطلب وہ خوشی ہوتا ہے. گھر کے معاملات کیسے ہوتے ہیں, کس طرح گھر چلتا ہے, اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے, مطلب خوش رہتا ہے. اس کا بیسٹ یہی طریقہ ہے جو اصل رومانٹسزم آف دا لائف, دیٹ ول کم آفٹر 25 years. Till then you have to educate, اپنے آپ کو ایسے قابل بنانے کہ سوسائٹی میں جو ذمہ داری ہے آپ کی وہ آپ نبھا سکیں گے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ زندگی بھر اسی رومانٹسزم جو نیچرل انسان کی انسٹالیشن میں ہے, میکانزم آف لو میں ہے, وہ لائف ٹائم تک چلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. ان چھوٹے شارٹ کٹس کے ذریعے آپ کی لائف برباد ہو جاتی ہے, اور سٹریس اور سٹریس جو بیس بنتی ہے ان ڈرگس کی, اس سے آپ بچ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ کیا تھا؟ سائیکولوجیکل, سوشل, سائیکولوجیکل, اسپریچول مینس کہ ایک پاور کے ساتھ میں کتنا پاورفل, میرے اندر کیا ہے, ٹھیک ہے نا. انسان سب سے زیادہ پاورفل تب ہوتا ہے جب سب سے زیادہ پاورفل ہستی کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہوگا, ٹھیک ہے نا. پاور سپلائی وہیں سے زیادہ آئے گی جہاں پاور زیادہ سپلائی آئے گی, ٹھیک ہے نا. پاور مطلب زیادہ انرجی, پاور, انتھوزیازم کہاں سے آتا ہے؟ موسٹ پاورفل از آلمائٹی اللہ, ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ جتنا کنیکشن مضبوط ہوگا, جتنے دنیا کے مسائل ہیں یہ پھر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں لگتی ہیں, مسائل نہیں ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. پھر سب کچھ پتہ ہے کہ سب کچھ کنٹرول اللہ ہی کرتا ہے, میرے نصیب میں جتنا ملا تھا یا نہیں ملنے والا, ٹھیک ہے نا. اور آج ہی سے دوسرا چیز جو آپ زندگی میں جس ویژن پر کام کرتے ہیں, جس مقصد پر کام کرتے ہیں, مجھے ایسا بننا ہے, یہ سوچ کے رکھنا ہے اگر یہ نہیں ملا تو میں کیا کروں گا, ٹھیک ہے نا. ریسنٹ ایک میں ابھی دیکھ رہا تھا, یہاں سے آتے آتے مجھے اس نے دکھایا, ٹیچر ایک نے کہ کوئی لڑکا وہاں گرا ہے, کس میں, بنڈپورہ میں کسی کولر میں کہیں گرا ہے, اس کی بہن نے پیچھے چھلانگ ماری اس کو بچانے کے لیے, وہ مر گئی, ٹھیک ہے نا. پھر باپ نے چھلانگ ماری بیٹے کو بچانے کے لیے کہ اس کو, پھر وہ اس کو نکالا تو وہ مر گیا, یعنی وہ بھی مر گیا, بیٹا بھی. اصل میں معاملہ ہے اس وقت بھی جو کہ رائٹ ٹو لائف, ایک تو گرا ہے, ٹھیک ہے نا. ایموشنز, وہ اپنی ایموشنز کو اوورکم نہیں کر پائی. اف شی ڈز, اس کو سلیپنگ نہیں آتی تھی, اس کو پہلے سوچنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا. مجھے نہیں آتے کسی کو میں اور کو میں بتاؤں کوئی ایکسپورٹ ہے وغیرہ, یعنی اس جذبات میں آ کے ایک اور زندگی چلی گئی. یعنی ہر کسی سسٹم میں دنیا میں بہت سارے مشکلات آتے ہیں, ڈیتھ وغیرہ, جس سے سائیکل آف لائف, کبھی کوئی پہلے جاتا ہے کوئی بعد میں جاتا ہے, یہ پریڈکٹیبل ہے. آپ یہ ذہن میں مت رکھیے کہ مجھے 70 سال جینا ہے, یہ ذہن میں رکھیے کل بھی میں مر سکتا ہوں. ہم 5 کتنے ہیں, ہم میں سے کوئی پہلے بھی جا سکتا ہے. ایسی کنڈیشن میں کیا کروں, مجھے اس وقت کیا کرنا. اگر آپ پرو ایکٹیو اپروچ رکھو گے سٹریس اور سٹرین کے وقت, آپ اپنی زندگی برباد نہیں کرو گے. یعنی کسی گھر میں کوئی مر جاتا ہے, پھر بھی یہ بھی ایک کاز بنتا ہے کہ مجھے ان ایکسپیکٹڈ, مجھے امید ہی نہیں تھی,
آپ کو کیوں امید نہیں تھی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھی اس سب کچھ اس کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک لاسٹ بات اس کے بعد میں کنکلوڈ کروں گا. یعنی اپنے آپ کو کسی کا فالوور مت بنائیے. دنیا میں جو بھی ہے آپ ایز فالوور ذہن مت رکھیے میں اس کو فالو کروں گا تو پھر میں کہیں پہنچ جاؤں گا. یا کوئی میرا فین ہے، سلمان خان میرا فین ہے، عمران خان کوئی خان یا کوئی بھی میرا فین ہے، یا اروند کیجریوال میرا فین ہے، یا ان میں سے ایجوکیشن سسٹم میں سے فین کوئی بنانا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. یعنی اور یونیکنیس پیدا کرنا کہ میں سب میں سے الگ دیکھوں. یہ سب چیزیں بالکل اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. آخر کار یہ کسی نہ کسی شکل میں ڈرگ کی طرف لے جاتا ہے انسان کو. کوئی نہ کوئی چیز انسان پھر اس سٹریس کو کم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، دیٹ از ڈرگ. ٹھیک ہے نا؟ میں یونیک دیکھوں. اگر یہاں بچے فار ایگزامپل 200 ہیں، ان میں سے میں یونیک دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ میری سوسائٹی میں اب میں ایڈجسٹ ہوا ہوں، میری گاڑی یونیک ہونی چاہیے تاکہ لوگ بولے اس کی گاڑی یہ وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے سمپل سی مثال دلیپ کمار، آپ پتہ ہے ہیرو ہے نا، یعنی دلیپ کمار انڈیا کے مشہور فلم انڈسٹری میں ہیرو. کبھی ایک جہاز میں تھے تو اس کے ساتھ دوسری سیٹ پہ کوئی ایک آدمی تھا جس نے پہلی بار زندگی میں دیکھا کہ یہ آدمی، یار میں اتنا بڑا انسان ہوں، سب کوئی مجھے دیکھ کے پورا جہاز آ گیا، یہ میرے پاس بیٹھا ہے، اس کو دکھتا ہی نہیں ہے. بک میں اس نے لکھا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، شاید یا پتہ ہے مگر اس کو دکھتا ہی نہیں ہے میں اتنا بڑا یہ ہوں، سیلیبریٹی وغیرہ، اتنا اس لیول کا انسان ہوں. اس نے یہاں ہی سے اب جب لاسٹ پہ پہنچے وہ اترنے ہی والے تھے، اس نے یہاں سے اس کو بولا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے بولا نہیں مجھے نہیں پتہ ہے، میں دلیپ کمار ہوں. کیا ہوں؟ دلیپ کمار. تو اس نے بولا مجھے پتہ نہیں ہے خاص. اچھا آپ کیا ہے؟ میں ٹاٹا انڈسٹری کا مالک ہوں، مجھے اتنے سارے وغیرہ وغیرہ. آپ یہ بول رہے ہیں میری کوئی فلم دیکھیے؟ اس نے بولا مجھے فرصت ہی کبھی نہیں ملی، یعنی مجھے فرصت ہی نہیں ملی، میں اپنا میں بزی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی نے لکھا ہے کوئی بات نہیں، اسی نے لکھا ہے بک میں کہ زندگی میں آپ جب اونچا دکھانا چاہتے ہو اپنے آپ کو، زندگی میں کبھی آپ کو ایک اور اونچا ملے گا جو آپ کو نیچا دکھائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے کبھی بھی آپ کو جتنا پوٹینشیل ہے زندگی میں پڑھتے رہو، امپروو کرتے رہو اپنے آپ کو، بس دیٹ از آل. اور یہ سب چیزیں اگر خیال رکھیں گے باقی بس